رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک، اور حکم دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا، یہ کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر اسی ایک اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اما یہ کہ یبلغن، جب پہنچ جائے وہ عندک آپ کے پاس، الکبرا، بڑی عمر کو، احدہما، کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور مت جھڑکو ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان سے نرم بات، واخفض لہما، اور جھکا دو اپنے کندھے ان کے سامنے، جناح الذل، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، شفقت کے ساتھ، وقل، اور کہو، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما ان پر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے پالا مجھے بچپن میں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکی کرنے والوں میں سے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، بس یقیناً رجوع کرنے والوں کو وہ بخشنے والا ہے۔ کل کچھ بات اس آیت مقدسہ پر ہو چکی تھی کہ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا، اور نماز کے بعد پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ کبیرہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں تاکیداً فرمایا اور خصوصی توجہ دلائی کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہی کیوں نہ ہو، کفر کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی یوں کہے ماں باپ کافر ہیں اور وہ بیٹے کو کفر پر بلاتے ہیں، کفر کی دعوت دیتے ہیں، گناہ کا اور شریعت کے تقدس کی پامالی کا حکم دیتے ہیں، تب تو ان کی بات نہ مانی جائے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بلاتے ہیں، کام کاج کا کسی کا بولتے ہیں، تو ماں باپ کا حکم اس کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، ماں باپ نے حکم دے دیا، آواز لگا دی، تو نفل نماز کو توڑ کر ماں باپ کے حکم کو پورا کر لے، نفل کو دوبارہ وہ شروع کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، جب تک آپ نے نفل کی نیت نہیں کی وہ نفل ہے، لیکن آپ نے نیت کر کے پھر نماز توڑ دیا، اب وہ نفل نہیں رہا، اب اس کو لوٹانا واجب ہے۔ تو لہذا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور رزق میں برکت ہو جائے، تو فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس کی برکت سے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا
کہ اللہ رب العالمین جہاں 3 سال کی عمر ہوتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر اس کی عمر کو بڑھا کر 30 سال تک پہنچا دیا جاتا ہے، عمر زیادہ کر دی جاتی ہے، دراز کر دی جاتی ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی فرمایا اس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر ماں باپ کی نافرمانی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی انسان کو مرنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک جگہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور نزع کی کیفیت ہو گئی۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام وہیں پر موجود تھے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ نے حضرت علی، حضرت بلال، حضرت عمار اور ایک اور صحابی 4 صحابہ کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب نزع کی کیفیت ہو گئی تو حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کیا کرو، تاکید نہیں تلقین کیا کرو، کہ اونچی آواز سے آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کے دل میں بھی آ جائیں اور وہ پڑھنا شروع کر دے، وہ پڑھنا شروع کر دے۔ آپ اس کو نہ کہیں کیونکہ وہ تکلیف میں ہے، وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے موت سے پہلے انہوں نے سورہ یاسین شروع کی اور 69 آیات سورہ یاسین پڑھ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 69 آیات سورہ یاسین کی پڑھی۔ چند آیات باقی تھی، 83 آیات سورہ یاسین کی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اس کے ماں باپ ہیں کیا؟ تو بتلایا کہ والد تو نہیں ہے، والدہ زندہ ہے۔ کہا والدہ سے ملنا چاہتا ہوں، یا والدہ آ جائے یا میں خود جاتا ہوں۔ قربان جائیں، وہ والدہ بوڑھی لاٹھی کے سہارے چل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا علقمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بہت اچھا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا، روزے رکھنے والا، خیر خیرات کرنے والا۔ فرمایا آپ کا اور اس کا معاملہ کیسا؟ کہا میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ شادی ہو کر بیوی آئی تو میری بات پر بیوی کی بات کو فوقیت دے دی اور مجھے تھوڑا درجہ کم دیا تو میں ناراض ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب راضی ہوتی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلانا ہے ہم نے۔ وہ حیران ہو گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے ابھی مرا نہیں ہے اور آپ جلانے کی بات کر رہی ہو۔ کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین آخرت کی آگ میں اس کو جلائیں گے کہ آپ اس سے ناراض ہو۔ ماں ہوتی ہے، وہ تڑپ اٹھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو، اللہ کو، یہ سامنے جتنے حاضرین ہیں سب کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے نافرمان کو موت کے وقت کلمہ زبان پر نہیں آئے گا۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔
ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے ان کو، غصہ بھی نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ماں باپ بہت کچھ بول جاتے ہیں، ہوتے بھی غلطی پر ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کو حکم ہے کہ نہ اف کہنا ہے اور نہ جھڑکنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھے میاں بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا احترام کیا کرو، اکرام کیا کرو۔ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے آگے مت چلا کرو، ان کے آگے مت چلا کرو۔ افسوس کی بات ہے، باپ ساتھ میں ہے، بیٹا آگے آگے چل رہا ہے، باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور بیوی ساتھ میں ہے تو بیوی آگے آگے چل رہی ہے، یہ بچے کو اٹھا کر پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں باپ کے آگے مت چلا کرو، الا یہ کہ ان کا ہاتھ پکڑا ہے، آگے کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ان سے پہلے کہیں پہنچ جاؤ تو مت بیٹھا کرو، پہلی نشست باپ کے سامنے رکھو، باپ کو فوقیت دو۔ اور تیسرا فرمایا ان کو نام سے مت بلایا کرو۔ بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو بیٹے کو دوست کی طرح رکھا ہے، پھر وہ دوست جب حشر نشر بگاڑ دیتا ہے، اپنے پر آ جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا اسے گالی مت دو۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا دے سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب تو کسی کی ماں اور باپ کو گالی دے گا، وہ ریٹرن میں الٹا واپسی میں تجھے تیری ماں اور باپ کو یاد کرے گا گالی کی صورت میں۔ تو جب تو کسی کی ماں اور باپ کو گالی نہیں دے گا تو وہ بھی نہیں دے گا۔ اور یہ تو آج کل کا مزاج ہے، کوئی ایک گالی دیتا ہے تو اگلا 10 گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا۔ حسن سلوک کے بعد 5 احکام ذکر کیے، 5 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات فرمایا کہ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ دوسرا فرمایا ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، اس لیے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بچپن اور پچپن یہ برابر، جیسے بچے کو روکو تو وہ کام کرتا ہے، تو بڑھاپے کے اندر بھی مزاج کے اندر سختی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ معمولی سی بات پر ہمارے یہاں ایک دفعہ 2 بڈھے آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ دونوں وضو کر رہے تھے، کہا اس نے پانی یوں زور سے مارا مجھ پہ پانی آیا، دوسرے نے کہا مجھ پہ پانی اس نے زور سے مارا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو کر رہے ہو تو وہ اتنا زور سے منہ پہ مارتے ہیں کہ اگلے دائیں بائیں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے، ادب ہے، رعایت رکھنی چاہیے۔ تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں،
لاچار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پیشاب پخانے کی ضرورت ہے، آرام سے پکڑ کر، اور اگر بعض دفعہ نکل بھی جاتا ہے تب بھی صفائی ستھرائی میں، یہاں تک حدیث میں آیا گھور کر بھی نہ دیکھو، آنکھیں نکال کر بھی نہ دیکھو کہ ابا یہ کیا کر دیا تم نے کئی دفعہ ماں کی گود میں پیشاب کیا ہوگا، ماں نے تو کبھی گھور کے نہیں دیکھا ہوگا۔ سخت سردی کے اندر اس نے پہلے آپ کے کپڑے، بچے کے کپڑے تبدیل کیے ہوں گے، اس کے بعد جا کر اس نے اپنے کپڑوں کو بدلا ہوگا۔ چوتھا فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے جھکا دے، جھک جا ان کے سامنے، شفقت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش رکھ، وہ دعائیں دیں گے۔ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، والد کی دعا اولاد کے لیے اللہ رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا۔ اور دنیا میں ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جن کے محبت کے اندر خلوص ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک باپ ایسی ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اگر میں سپاہی ہوں تو وہ افسر بن جائے، اگر میں 15 گریڈ کا ہوں تو میرا بیٹا 18 گریڈ کا بن جائے۔ باپ یہ چاہتا ہے۔ اور ماں، ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے ذکر کیا، میں نے کہا ایک آدمی کی ناک بہہ رہی تھی، ناک بہہ رہی تھی، تو اس نے بیوی سے کہا بیوی ناک بہہ رہی ہے، نزلہ ہے۔ بیوی کی چادر لی اور اس سے ناک صاف کی۔ بیوی غصہ ہو گئی کہ میری چادر کو تو نے گندا کر دیا۔ اور جب ماں قریب میں بیٹھی تھی تو اس نے ماں کی طرف سے کہا، ماں ناک بہہ رہی ہے، اپنا دوپٹہ، کہا بیٹا صبر کر، یہ گندا ہے، میں صاف لے کر آتی ہوں۔ میں نے جب یہ بات کہی تو وہاں ایک ساتھی تھے رفع عام میں، وہ ایک دم اٹھ کر آئے اور گلے ملے، کہا مولوی صاحب آپ نے کیا بات کہہ دی۔ ماں ماں ہے، اس نے جنا ہے، وہ اولاد کی قدر و قیمت جانتی ہے۔ افسوس اولاد بھول گیا۔ ایسے ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں، الامان والحفیظ، معمولی ٹکڑے کی خاطر اٹھ کر جوان بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ماں کو مار ڈالا۔ کئی دفعہ میرے پاس ایسی مائیں آئی ہیں یہاں پر روتی ہوئی کہ مولوی صاحب آج بیٹے نے حد کر دی، مجھے اتنا مارا ہے۔ الامان والحفیظ، کیوں مارا؟ معمولی سی چند بات پر، کوئی ایسا بڑا طوفان بھی نہیں آیا، بس بیٹا آپے سے باہر ہو گیا۔ تو والد کی دعا اولاد کے لیے، اس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا مسافر کی دعا، مسافر کی دعا، جب سفر پر انسان نکلتا ہے، شرعی سفر، تو اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ افسوس آج سفر پر نکل جاتے ہیں جتنے بھی ہیں، بس موبائل لیا اور ہینڈ فری لیا اور کان میں ڈال کر یہاں سے جہاں تک کا سفر ہے بس گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، اور پتہ نہیں کن کن گناہوں کے اندر غرق ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ بس اور یہ سفر اور یہ اگر ہمارے لیے موت کا سبب بن گیا، کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے؟
وہ گانا سن رہے ہیں جس کو نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، گانا دل میں ایسے منافقت کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ پانی زمین پر لگنے سے کھیتی پروان چڑھتی ہے، گانا سننے سے انسان کے دل میں نفاق، منافقت یہ پروان چڑھتا ہے۔ اور سفر میں ڈال دیتے بس، جی یہ لے لیں یہ لے لیں۔ تیسرا فرمایا مظلوم کی دعا، اس کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ جس پر ظلم ہوا ہو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ میں والدین سے اکثر کہتا ہوں خدا را اولاد کے لیے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا ہی کیا کرو، بد دعا نہ کیا کرو۔ کیا پتہ وہ گڑی بد دعا کی قبولیت کی ہو، اور اس وقت میں اگر تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں اللہ نے قبول کر لی، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، وہ بیٹا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آگے فرمایا پانچواں حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو تم رب ارحمہما، اے میرے ربا ان پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، چھوٹوں میں پالا۔ کوشش کریں کہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی، لازم بنا لے، اس کو لکھ لے، یاد کر لے، دل و دماغ پر بٹھا لے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور کتنی بہترین دعا، رب ارحمہما، اے میرے ربا رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ کس انداز سے پالا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ والدین کا حق ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ والدین اگر زندہ نہ ہو پھر کیا کریں؟ وہ چلے گئے، میں نافرمانیاں کر چکا۔ مرنے کے بعد فرمایا، مرنے کے بعد 4 حق فرمایا۔ پہلا فرمایا اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ کئی نوجوانوں کو ایسے بھی دیکھا، میں نے جنازہ پڑھا رہا ہوں، وہ پیچھے کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہیں، ان کو آتا ہی نہیں ہے جنازہ، کیسے پڑھا جاتا ہے جنازہ، کیا چیز ہے جنازہ، علم ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ جنازہ پڑھا دینا ہم پہنچ جائیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ ایسی اولاد سے بچائے۔ دوسرا فرمایا ان کے لیے دعا استغفار کرنا۔ ماں باپ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے مشکات شریف کی روایت میں باب الاستغفار و توبہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس کا ایک درجہ بلند کر دو، وہ ایک درجہ اوپر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ربا، یا اللہ یہ درجہ مجھے جنت میں کیوں بلند ہو گیا، مجھے یہ مقام اونچا کیوں مل گیا؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار بھیجا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا بھیجی ہے، نیک عمل کر کے تیرے لیے مغفرت اللہ سے مانگی ہے، اس لیے تیرا درجہ جنت میں بلند ہو گیا۔ اور فرمایا جنت میں اس کو ساری دنیا مل جائے اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جب کوئی بندہ اس کے لیے کچھ بیچتا ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہتا، سالانہ عرس لگا دیا ہے، عرس عرس عرس، بس سال کے بعد باپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بھائی روز کا حکم ہے، روز کا حکم ہے، کوشش کی جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے سے ایک نوائی ساتھی نے، بلکہ ایک مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا
آپ نماز میں درود کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دعا پڑھتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس لیے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے ماں باپ کی دعائیں اور میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، ورنہ اللہ کی قسم میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی دعا، باپ تو نہیں ہے لیکن دعائیں تھیں ان کی، اور والدہ آج بھی الحمدللہ۔ تیسرا فرمایا کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو وعدے کیے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو حکم دیا ہے، جو بات کہی ہے جائز کاموں میں۔ اور چوتھا فرمایا کہ ان کے دوستوں کی، ان کے رفقا کی، ان کی عزت اور تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ تو بہرحال فرمایا پانچواں حکم وقل رب ارحمہما، اے میرے ربا ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ 5 حکم وبالوالدین احسانہ کے ذیل میں ربکم اعلم ما فی نفوسکم، اے میرے ربا تو بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر نیکی کرو گے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، وہ زندگی میں خوش نہیں تھے، تو اب ان کے لیے استغفار کرو، اب ان کے لیے ایثار ثواب کرو، اب ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ ان اعمال کی برکت سے تم حسن سلوک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، وگرنہ اگر ماں باپ ناراض ہوں، ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کا نبی بھی اگر سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ رب العالمین فرمائیں گے اے نبی آپ شفاعت نہ کریں، ان سے ان کے ماں باپ ناراض ہیں، میں خدا ان کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جن کے والدین حیات ہیں، والدین کی قدر کی توفیق انہیں نصیب فرمائے ہم سب کو، اور جن کے وفات ہو چکے ہیں ان کے لیے خوب خوب توبہ استغفار کرنے کی، اللہ سے ان کے درجات کی بڑھوتری کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔